السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو اس وقت سیاسی طور پر جو کشیدگی آپ کو نظر آتی ہے، اس کی درپردہ وجوہات کیا ہیں، کون سے عوامل ہیں جو دونوں سیاسی جماعتوں کو آمنے سامنے جنہوں نے لا کھڑا کیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو درمیان اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو سیاسی مخاصمت ہے، اس کی تاریخ جو ہے وہ 90 کی دہائی کہی جاتی ہے، جب محترمہ بے نظیر بھٹو وطن واپس تشریف لائیں، وزیر اعظم بنی، پھر نواز شریف نے IGI اتحاد بنا دیا۔ نواز شریف نے نہیں بنایا تھا، مبینہ طور پر ہمارے یہاں جو پالیسی ساز حلقے ہیں انہوں نے بنایا، اور پھر وزیر اعلیٰ کے طور پر پنجاب کے جب میاں نواز شریف بنے اور انہوں نے وفاق کے ساتھ محاذرائی شروع کر دی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ہوا، پھر الیکشن ہوئے اور نواز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنے۔ دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ عروج پر رہی تا وقت ہے کہ سابق جو صدر ہیں جو مرحوم پرویز مشرف وہ آئے، انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور دونوں یعنی کہ محترمہ تو پہلے ہی جلا وطن تھی، پھر میاں نواز شریف صاحب بھی جلا وطن ہو گئے، اور پھر کیا ہوا، COD یعنی چارٹرڈ آف ڈیموکریسی ہوا، بڑے دعوے کیے گئے اور دونوں طرف سے یہ کہا گیا کہ اب جمہوریت کو مستحکم کیا جائے گا، عوام کی حکومت ہوگی، اور جناب یہ جو ایک کھٹ پتلی کا کردار ہے یا مہرہ بننے کی جو روش ہے دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے وہ نہیں ہوگی۔ مگر پھر دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی نے بھی اسی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کی وائلیشن کی، محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے سینئر لوگوں کے ساتھ وہ ملتی رہیں، اور میاں شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان بھی چھپ چھپا کے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے جا کے ملاقاتیں کرتے رہے، یعنی دونوں سیاسی جماعتوں نے اس چارٹر ڈیموکریسی پر عمل درآمد نہ کیا۔ ناظرین، طویل ایک سیاسی تاریخ ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی تاریخ جو ہے، جیسے میں نے ذکر کیا، اگر آپ اس کا بھی اندازہ کریں تو 35 کم و بیش 40 سال بنتے ہیں کم سے کم، جب نواز شریف صاحب آئے اور پھر شہباز شریف صاحب آئے، اور مریم نواز بھی چونکہ ان کے خاندان کی ہیں، ٹھیک ہے ان کا جو سیاسی کیریئر ہے وہ اتنا طویل نہیں ہے، مگر جو چچا اور والد صاحب نے ان کی تربیت کی ہے، انہوں نے کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو تربیت ہے وہ آصف علی زرداری صاحب نے کی۔ پیپلز پارٹی اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری دونوں ایک میچور سیاستدان ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا اہم سوال ہے اور جو تکلیف دہ بھی ہے کہ دونوں سیاسی جماعتیں آخر کیا وجہ ہے کہ مل جل کے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتی، اور ایک دوسرے پر میڈیا پہ آ کر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ جناب وہ معافی مانگے، دوسرا کہتا ہے وہ معافی مانگے۔ مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ انگلی توڑ دیں گی جو پنجاب کی جانب آئیں گی، 17 منصوبے سندھ میں نہیں شروع کیے۔ غرض ایک الزام تراشی کا جو ماحول ہے وہ آپ دیکھتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے محسن نقوی صاحب جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں ان کو بلایا اور یہ معاملات حل کرنے کے حوالے سے کہا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محسن نقوی گارنٹر تھے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کے جو بہت تعلقات ہیں محسن نقوی سے، اور وہ آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ حل کیا جائے۔ ناظرین، غرض جو بھی معاملہ ہو، یہ یقینی طور پر ہماری سیاسی جماعتوں کی اور بڑی سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے کہ وہ آپس کے جو معاملات ہیں ان کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن شپ کا یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے، اور میڈیا پر ان کے جو نئی جنریشن ہے ان کی، یعنی کہ مریم نواز اور بلاول بھٹو، وہ کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، ایک دوسرے پر اعتراض کر رہے ہیں، اور پھر ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اس سیاسی ماحول کو گرما دیا ہے۔ ناظرین، جو اس تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے، دوسرا رخ یہ ہے کہ دونوں جو بلاول بھٹو ہیں اور جو مریم نواز صاحب ہیں وہ وزیر اعظم بننے کی خواہش مند ہیں، وزیر اعظم کے عہدے پر برجمان ہوتے جاتے ہیں، اور وہ اسی لیے ایک دوسرے کو ہدف بنا رہے ہیں اور خود کو اہل ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
اس تمام کھیل میں جو نقصان ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہوا تو وہ نقصان ہوگا شہباز شریف حکومت کا، چونکہ پیپلز پارٹی سپورٹ کر رہی ہے۔ پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی انہیں سپورٹ میسر، لہٰذا اگر کرائسس یہ مزید بڑھتا ہے تو غالب امکان ہے کہ شاید پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ مگر جو واقفان حال ہیں وہ یہ کہتے ہیں ایسا ہوگا نہیں، یہ فرینڈلی فائر ہے، یہاں ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ مگر ہماری جو سیاسی تاریخ ہے ناظرین، اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں تو ہوتا ایسے ہی آیا ہے کہ آپ کو ایک ڈرامہ نظر آتا ہے، ایک فرینڈلی چیزیں نظر آتی ہیں اور پھر وہ کرائسس کی شکل اختیار کر جاتی ہیں۔ یعنی ہماری جو تاریخ ہے وہ بتاتی ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہیں، جو اسد کیسر ہے سابق اسپیکر، انہوں نے جو تجویز دی ہے کہ جناب پیپلز پارٹی آگے بڑھے، تحریک عدم اعتماد پیش کرے، ہم حمایت کریں گے اور حکومت کا خاتمہ کرے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی یقیناً ہی خواہش ہو سکتی ہے اور وہ سیاسی کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، مگر ایسا ہوتا ممکن نظر نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی کے اور جو مسلم لیگ نون کے جو سٹیک ہیں وہ پی ٹی آئی سے مختلف ہے۔ پی ٹی آئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور بڑی حد تک یہ بات درست لگتی ہے کہ وہ کھیل سے آؤٹ ہے اس وقت تک۔ پاکستان تحریک انصاف جو پاور کاریڈورز ہیں ان میں اقتدار کی جو کشمکش ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تحریک انصاف آئسولیٹ ہے اب اس وقت تک۔ مستقبل میں کیا ہوگا یہ کچھ کہنا مشکل ہے، مگر میں آپ کو اس وقت کی صورتحال بتا رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سیاسی طور پر بالغ نظری کا ثبوت دینا چاہیے۔ کوئی بھی ایشوز ہیں، دونوں جو سیاسی بڑے اکابر ہیں جیسے آصف علی زرداری ہیں، نواز شریف ہیں، انہیں مل بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر جو ناقدین ہیں وہ یہی کہیں گے کہ دونوں سیاسی جماعتوں میں نہ پولیٹیکل میچورٹی ہے اور نہ ہی انہوں نے اپنے تلخ یا شیریں تجربات سے کوئی سیکھا۔ یعنی آج کے لیے اتنا ہی ناظرین، نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اس وقت تک اللہ نگہبان۔